ایک سوال آ گیا ہے کہ میں نے کورٹ میرج کیا تھا. یہ میرج شادی ہوتی ہے کہ یہ تھی ہونی چاہیے میرا خیال ہے. آپ نے کیا تھا کورٹ ہوئی شاید اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اور اب میں اسے توبہ کر چکی ہوں. میرے لیے کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں نے کورٹ میرج کی تھی اور اب میں اسے توبہ کر چکی ہوں. کورٹ میرج کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے پاک و ہند میں ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلے، گھر سے بھاگے اور کسی کورٹ میں جا کے کچہری میں جا کے جج کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہاں ہم میاں بیوی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے کورٹ میرج. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا نکاح الا بولی. اگر ولی نکاح میں شامل نہیں تو وہ نکاح نہیں ہے. ولی کون ہے؟ باپ پہلے نمبر پر. اگر کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کا دادا موجود ہے، اس کا چچا موجود ہے، اس کا بھائی موجود ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بڑی عورت ہے اور اس کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے تو بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے. اس ترتیب کے ساتھ اگر کوئی ولی نہیں ہے لا نکاح، نبی سے فرمایا کہ کوئی نکاح نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوگا کہ کورٹ میرج کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے خبر دے دی، اطلاع دے دی، مسئلہ حل ہو گیا، معلوم ہو گیا. اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ میاں بیوی 1 مہینہ کے لیے علیحدگی کریں. عورت کو 1 مرتبہ حیض آئے، منتھلی مینسز، وہ ختم ہو اور اس کے بعد ان کا باقاعدہ شرعی طریقے سے باپ کی موجودگی میں، باپ نہیں ہے تو جو میں نے ترتیب بتائی ہے اس طرح سے باقاعدہ شرعی نکاح کیا جائے تاکہ ان کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے. جو نکاح کیا تھا اس سے اگر بچے ہو گئے ہیں تو وہ بچے ان کے ہیں، ان کی وراثت کے وارث ہوں گے، کیونکہ یہ نکاح مشتبہ شمار ہوگا، یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. مشتبہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے وارث بھی ہوں گے اور ان کی نسبت بھی ان کی طرف صحیح ہوگی، لیکن آئندہ کے لیے اس مشتبہ کو جائز اور شرعی نکاح بنا لے. یہ طریقہ ہے جائز اور شرعی نکاح کا. اور ابھی چند دن پہلے حفوح میں ہمارے ایک بھائی نے یہ سلسلہ جو ہے اپنا صحیح کیا ہے. اسی طرح یہ خاتون ہیں یا ان کے شوہر بھی یہاں موجود ہیں تو ان کو بھی اپنا نکاح جو ہے وہ صحیح کر لینا چاہیے.